روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آج کا ٹاپک ہے حیا، دی نیڈ آف ایوری سوسائٹی. حیا، یہ لفظ حیات سے نکلا ہے، یعنی کہ زندگی. سوسائٹی تو بنتی ہی زندہ لوگوں سے ہے، اور ان زندہ لوگوں کی حیات حیا میں ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ایمان کی ایک برانچ ہے. تو ایمان کی ایک برانچ کے بارے میں ہم اتنا کنفیوزڈ کیوں ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ایک پرسنل ایشو ہے، اونلی ریلیٹڈ ٹو واٹ آئی ویئر ایز اے وومن. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ سوسائٹی کی نیڈ کیسے ہو گئی؟ یہ مسکنسیپشن اس لیے ہے کہ ہم اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اس بات پر بلیو ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب آرڈرز میں ہمارے لیے پرسنلی اور ایز اے سوسائٹی فائدہ ہی فائدہ ہے. اسلام تو ایک وے آف لائف ہے نا، اے وے ٹو این آئیڈیل سوسائٹی، جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سٹیپس بتائے ہیں کہ ہم انر اور آؤٹر حیا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم عورتیں ڈیفینسو ہو جاتی ہیں کہ یہ سب آرڈرز اور سٹیپس ہمارے لیے ہی کیوں ہیں. تو ہم آج پہلے مردوں کی بات کر لیتے ہیں. قرآن میں پہلے مردوں کو آرڈر کیا گیا کہ لوور یور گیز، کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو. کیوں؟ بیکاز وی آر ٹیمپٹیڈ بائی واٹ وی سی. اسی لیے فرسٹ اسٹیپ پر آرڈر کیا گیا کہ نامحرم کو نہ دیکھو. ساتھ ہی محرم اور نامحرم کی لسٹ بھی بتا دی گئی کہ مردوں کے لیے کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے رشتے نامحرم ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی محرم اور نامحرم رشتوں کی لسٹ بتا دی گئی. بیسکلی محرم وہ لوگ ہیں جن سے نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کا ڈریس کوڈ بتا دیا، اور مردوں کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ بتا دیا گیا. آؤٹر حیا میں ہمارا وے آف واکنگ بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ چلتے ہی ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف اٹینشن ڈرا کریں. اس طرح سے چلنے سے منع کیا گیا ہے. اب انر حیا کی بات کر لیتے ہیں. اس میں ہاؤ وی ٹاک از ریئلی امپورٹنٹ، کہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. ہر طرح کا ان اپروپریٹ جوک فارورڈ کر دینا، محرم نان محرم سے بھی ہر طرح سے ٹون میں بات کر لینا، اٹس obviously not allowed. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم ان گروپ پروجیکٹس کا کیا کریں اور ان اسائنمنٹس کا کیا کریں جس میں مکس ہمارے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں. بات تو کرنی پڑتی ہے. اس میں تو یہی دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم کیا صرف کام کی بات کر رہے ہیں کہ کیا بس ہم فضول گپے مار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا اور بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور بے خدا فضول گفتگو کرنا نفاق کی شاخیں ہیں. پھر ہمارے ایکشنز ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے. ایکشنز میں سب گناہ کے کام آ جاتے ہیں، وہ سب کام جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم و حیا کرو جیسے تم اپنی قوم کے لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہو. ہم اکثر لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ لے گا، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہم کن سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، کس سے چیٹنگ کرتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ حیا از ان واٹ وی سی، ہاؤ وی ڈریس، واٹ وی سے، ہاؤ وی واک اینڈ آل آف آر ایکشنز. جب ہم یہ سب کام انڈیویجولی کر لیں گے تو سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ کیا لوگوں کی فیملی لائف بیٹر ہوگی جب ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سمجھیں گے کہ میری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے؟ وہ کیونکہ دوسری عورتوں سے اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوگا نا، ہر وقت دوسری عورتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوگا اگر وہ اپنی نظروں کو نیچی کرنے والا ہوگا. اینڈ وائس ورسا، عورت بھی یہی سمجھے گی. کیا سوسائٹی میں معصوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی ہراسمنٹ کے کیسز کم نہیں ہوں گے جب لوگ ایسی ویب سائٹس، پکچرز، سٹوریز کو اوائڈ کریں گے جن کو دیکھ کر اور پڑھ کر وہ اپنی سینسز میں ہی نہیں رہتے؟
اور وہ کام کر لیتے ہیں جو ان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں. کیا سوسائٹی میں لوگ سیکیور نہیں فیل کریں گے جب ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی؟ جب کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے کو قرآن کے مطابق سزا دی جائے گی؟ کیا سوسائٹی میں بد امنی کے کام کم نہیں ہوں گے جب سب لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے لگ جائیں گے اور ہر غلط کام کرنے سے رک جائیں گے؟ اینڈ مینی ادر ایگزامپلس. اب بتائیں کہ ایسی سوسائٹی کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنا پارٹ پلے کرو اور میں پھر بھی وہی ایکسکیوزز دوں اور کہوں کہ حیا تو صرف دل میں ہوتی ہے، یا پہلے مرد اپنی نظریں نیچی کر لیں، اور واٹ ایور ریزن، سوسائٹی ہم سب سے بنتی ہے اور ہمارے ایکشن سے ہی چینج ہوتی ہے. وی نو دا سینگ، بی دا چینج یو وش ٹو سی ان دا ورلڈ. So if we change for Allah Ta'ala, inshallah we will be immensely rewarded for it in this world and the next. Inshallah.